بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بٹی، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت کی لوٹ سے یعنی کہ اپنے سیاسی مخالفین کو پی ٹی آئی عمران خان کو ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ کسی بھی سابق وزیر اعظم کو صرف 28 ماہ میں 65 سال سزا سنا دی۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو جج شاہ ارجمند خان نے ٹرائل کے قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے 17 سال سزا سنا دی، 1,64,00,000 جرمانہ بھی کر دیا۔ نہایت دریا دلی سے جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے اور بشرا بی بی خاتون کی وجہ سے کم سزا دیتی۔ ادروائز کیا محترم جج صاحب، آپ نے سزائے موت دینی تھی، اس کے بعد اوپری یا عمر قید دینی تھی۔ اور دوسری طرف فارم 47 والے وزیر انفارمیشن عطا تاڑر، جن کی انفارمیشن کے لیے کوئی اور فورس کرتا ہے، اس کی پریس کانفرنس چلاؤ، وہ کہتے ہیں عمران خان کو سزا القادر کے بعد شروع ہوگی، 10 سال پہلے ہے۔ ناظرین، لگتا ہے اس کے بعد عمران خان نے جیل سے پیغام دیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب اب روڈ اسٹریٹ موومنٹ چلائی جائے، موجودہ اداروں سے اور عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ گزشتہ روز تحریک توحید آئین پاکستان نے بھی کارروائی ڈالی، 2 روزہ کانفرنس کی، جس میں باشگاف لفظوں میں سابق وزیر گورنر محمد زبیر نے کہا کہ اس حکومت بدنیت ہے، یہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ اس میں اسد قیصر اور پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے دبنگ گفتگو کی کہ اس عمران حکومت سے مذاکرت کے دروازے بند کیے جائیں اور عوام کے پاس جایا جائے، کیونکہ یہ حکومت سنسیئر نہیں ہے۔ اس حکومت کا وجود ہی اسی لیے قائم ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، کیونکہ عمران خان کی جیل کی رہائی اس حکومت کے لیے قید کا باعث بنے گی۔ ناظرین، اختر مینگل جو بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ رہے، انہوں نے کہا جنہوں نے ملک توڑا، آئین توڑا، بار بار قانون توڑا، ایک پاکستان کی سب سے مقبول لیڈر عمران خان کو سزا دے کر اس کے جھکنے نہ پر یہ شرمندہ ہے۔ اور عمران خان کو جب سلمان صفدر ان کے وکیل نے بتایا کہ آپ کو 17 سال دیے تو وہ مسکرا دیے۔ ناظرین، کچھ ہمارے ایسے بھی لیڈر ہیں جو جب جیل میں جاتے تھے کہتے آئے مچھر نے کاٹا، لیکن عمران خان نے آج سزا جب سنائی گئی تو ان کے وکیل نے بتایا ان کی بہن علیمہ خان کو بھی نہیں جانے دیا گیا، ان کی فیملی کو بھی نہیں جانے دیا گیا، ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ کی گئی علیمہ خان کے مطابق، انہیں گھسیٹا گیا۔ لیکن عمران خان نے کہا یار یہ کیا لوگ ہیں، مجھے کتابیں بھی نہیں دیتے، کسی کو مچھر کاٹتا تھا اور ایک یہ لیڈر ہے کہتا کہ مجھے پڑھنے کے لیے سیرت النبی، اقبال اور دوسری کتابیں بھی نہیں دیتے۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں تحریک انصاف کو دیا ہے کہ میں اپنے اداروں کے فوج کے ہرگز خلاف نہیں ہوں، ادارے میرے ہیں، لیکن جو شخص ایک سرکاری ملازم ہو کے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ناظرین، اور توشہ خانہ 2 میں عمران خان کو ایک سیٹ لینے پر 17 سال سزا دی گئی، لیکن ماضی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سینکڑوں تحائف لے گئے کوڑیوں کے بھاؤ۔ آصف علی زرداری، جن پر کرپشن کے قصے زبان زدے عام ہیں، سرکاری توشہ خانہ سے تحائف تو دور کی بات، گاڑیاں بھی لے گئے، انہیں اب استثنا دے دی اس اسمبلی نے، اور ان کے لوٹ مار کے قصے تو مسلم لیگ نون کی زبانی ہی سن لے کہ موجودہ وزیر اعظم کہتے تھے تمہارے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹیں گے، سرے محل اور سوئکس اکاؤنٹ کے پیسے نکلوائیں گے، انہیں استثنا دے دی۔ اور جس شخص نے کیک میں سے اتنا سا پیس کھایا یعنی کہ بانی پیٹی عمران خان، اس سے 17 سال، اور جو ہزاروں اور سینکڑوں تحائف لے گئے، اور تو اور نگران وزیر انوار کاکڑ بھی گاڑیاں لے گئے اور ایسے تحائف لے گئے جس کا ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ لگتا ہے اس ملک میں عدلیہ
ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، توشہ خانہ 2 کا ریکارڈ انتہائی دلچسپ ہے۔ نومبر 1997 سے ایک حاجرہ نامی نوکرانی نے سرونٹ نے بھی توشہ خانہ سے ایک ڈیزائنر گھڑی خریدی۔ گھڑی کی قیمت سے اس وقت 60,000 لگائی گئی اور نوکرانی 9250 روپے ادا کر کے گھڑی لے گئی، اور اس سے پہلے کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ بار بار اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا لیکن توشہ خانہ کا ریکارڈ نہیں ہے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے طاقتوروں کو للکارا۔ انہوں نے کہا ملک میں جمہوریت اور وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، میں ہی فیصلے کروں گا، اس کی پاداش میں انہیں دیا گیا۔ ناظرین، یقیناً ملک کی معیشت بہت اچھی ہوگی، اس لیے اس وقت کے حکمرانوں نے نوکر بھی اپنی قیمتی گھڑیاں خرید لیں۔ خود اس وقت کے حکمرانوں کی کئی قیمتی گھڑیاں مردانہ زنانہ جولری کے سیٹ کے علاوہ، ایک وزیر اعظم نے ایک ماہ میں 2 جولری سیٹ اور 2 ڈیزائنر گھڑیاں، ایک مردانہ ایک زنانہ، توشہ خانہ سے خریدی اور تحفوں کی قیمت لگانے کے لیے تہمینے کی تقریباً 20% دے کر تحفے رکھ لی اور قیمت بھی 25% بھی نہیں لگائی۔ توشہ خانہ سے نکلوائی گئی گاڑیوں کا تو ذکر عوام نے سنا ہی ہے یقیناً، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 600 صفوں پر مشتمل توشہ خانہ کا ریکارڈ موجودہ 1997 سے پیچھے کا ریکارڈ ابھی پبلک نہیں کیا گیا۔ سارا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے اور اس میں لوٹ مار کی انتہا کی گئی۔ لیکن اب پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی راستہ ہے عوامی موومنٹ چلانے کا، ورنہ تحریک انصاف تو گئی اگر اس دفعہ بھی انہوں نے موومنٹ نہ چلائی۔ ناظرین، گزشتہ روز اختر مینگل، محمود حاج قدوئی، راجہ ناصر عباس اور پی ٹی آئی کے قائد سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، جنید اکبر نے کہا لیکن ابھی تک موومنٹ نہیں چلائی۔ موجودہ عدالتیں 26ویں اور 27ویں ترمیم میں انصاف دینے کی ان سے توقع رکھنا بھی میرا خیال ہے نا انصافی ہوگا۔ اس موقع پر ناظرین، عمران خان نے واشگاف لفظوں میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو کہا کہ عوام کے پاس جایا جائے اور ایک ہی طریقہ ہے موجودہ حکمرانوں سے نجات دلانے کا کہ عوام کے بلایا جائے، جس کے بعد سہیل افریدی نے کہا اب سڑکوں کے وزیر اعلیٰ نکلنے کے علاوہ کوئی حل نہیں، اور گزشتہ روز وہ F6 اور کوئٹہ کیفے میں گئے جہاں سینکڑوں لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر عمران خان کا جیل سے پیغام ہے عوام کے نام کہ آپ اٹھ جاؤ اور اپنے حق کے لیے نکلو، ورنہ یہ حکمران آپ کو ہڑپ کر جائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے دنیا بھر میں سزائیں ہمیشہ جرم کی پاداش میں ملتی تھی، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں وطن عزیز میں خواہشوں پر اور موجودہ چوری کے مینڈیٹ والی حکمرانوں کے تسلسل جاری رکھنے کے لیے سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ سلمان صفدر رضا نے سوال لفظوں میں کہا کہ آج تو ابھی ٹرائل بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن جج صاحب نے نہ انہیں سنا نہ ان کے آرگومنٹ سنے اور انہیں فوری طور پر سزا سنا کر اندر بھاگ دیے، اور وہ 59 صفحے کا لائے ہوئے تھے۔ ابھی سماعت آج ٹرائل ہونا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ملک میں عجیب مذاق بنا ہوا ہے۔ اس موقع پر جیو میں پروگرام کرنے والے ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کی بات وہ وزیر کر رہے ہیں جن کی قیادت سر سے لے کے پاؤں تک توشہ خانہ کے تحائف کی لوٹ مار میں شامل رہی ہے۔ ارشاد بھٹی نے ایک ٹی وی شو میں کیا کہا، ناظرین ان کی زبانی ہی سن لیتے ہیں۔ کے لیے توشہ خانہ ہے اس ایلیٹ کلاس کے لیے، اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ 5 یا 10% کے لیے ہی یہ سارا کچھ ہے، یہ ریلیف۔ حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں ریلیف ملا نا؟ جی ملا سر۔ مریم نواز صاحبہ صبح گئی، دوپہر کو ضمانت ملی، اور کہا نا نیب 10 دن کے بعد 10 دن پہلے بتایا کہ گرفتار کرنا۔ نیب کے دفتر کے اوپر اچھا خاصا نیب کی انہوں نے کھڑکیاں توڑی اور اس کے بعد نیب سہم گیا نا۔ نواز شریف صاحب نے کہا نا کہ میرے اثاثے درائے آمدن سے زیادہ تمہیں کیا، زرداری صاحب نے کہا نا کہ نیب کی کیا مجال مجھے پکڑے، اور ہاں اسحاق ڈار صاحب سلمان جو ہیں وہ ادھر سے ان کو ریلیف ملا نا۔ ناظرین، ایک طرف جو نیب کے دفتر پتھراؤ کرے اور آصف علی زرداری کہیں کہ نیب کی کیا حیثیت ہے، مجھے ہاتھ ڈالے، مولانا فضل الرحمان کہے کہ اگر مجھے بلائیں گے تو ہم جتھے کے ساتھ جائیں گے، اور دوسری طرف وہ شخص جو عمران خان ملک میں کہہ رہا ہے کہ چوری کا مینڈیٹ واپس کرو، عوام کے مفاد میں فیصلہ کرو، عدالتوں کو آزاد کرو، اس کو صرف نہ جھکنے کی وجہ سے، نواز شریف اور زرداری کی طرح ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا سنا دی گئی۔ ناظرین، اس موقع پر 92 میں ہمارے دوست عامر متین نے
ایک پروگرام کرتے ہوئے کہا مریم نواز نے توشہ خانہ سے 10 لاکھ کی گھڑی 45,000 میں رکھ لی تھی۔ اب عامر متین صاحب کیا کہتے ہیں ان کی زبانی ہی سن لے۔ یہ مریم بی بی کی تفصیلات ہے وہ آپ بتائیں ذرا تھوڑی سی۔ مریم بی بی جو کہ عمران خان صاحب کی گھڑی پہ آج کل بہت زیادہ تبصرہ کر رہی ہیں، انہوں نے 10 لاکھ کی گھڑی 45,000 میں لی تھی۔ اور یہ ایزیلی آپ کہہ سکتے ہیں جو 10 لاکھ کی گھڑی ہے، یہ میں نے بتایا نا، جو خوش کرنے کے بیورو برانڈ کی تو اپنے ہی اپنا سٹاف ہے، کہتے باجی یہ والی آپ چیک کریں ذرا، تو وہ کہہ رہی ہیں اچھا یہ 2 کروڑ کی ہے فار ایگزامپل، کہہ رہی ہیں آپ نے تو اس میں سے جو ہے 10% پہ ہم اس کو ویلیڈیٹ۔ ناظرین دوسری طرف شفیع جان جو خیبر پختونخوا کے وزیر انفارمیشن ہیں، انفارمیشن کے منسٹر ہیں، انہوں نے جیو کے پروگرام شہزاد اقبال میں کیا جواب دیا، اب ان کی زبانی ہی ہم لوگ اپنے بھرپور کوشش کری ایجوکیشن کی 9 مئی 2023 کو ہم نے دیکھا جا رہا ہے ناکام ہوئے، پھر آپ 26 نومبر کو ایجوکیشن کے لیے آپ ناکام ہوئے، تو ہمیں پھر دل میں پرچے ہوں گے، سختیاں ہوں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 64,000 نے ہمارے اوپر فیاض کیے ہیں، 22,000 لوگ ہمارے جیل گئے ہیں، آدھی پارٹی ہماری ابھی بھی لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے، کارکن ہمارے ملٹری کورٹس میں ہیں، کچھ کارکن ابھی بھی جیلوں میں ہیں۔ اس تمام چیزوں کے باوجود تحریک انصاف کی پاپولیرٹی عمران خان کی پاپولیرٹی سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہماری تحریک ختم ہو گئی ہے یا وہ ہماری پاپولیرٹی نہیں، ہم لوگ نہیں نکال پائے، تو اس کا بڑا سمپل فارمولا ہے، قانون اور آئین میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اسلام آباد آئیں، یہاں پہ بیٹھیں، یا ہم لاہور جائیں یا پنجی جائیں یا خیبر پختونخوا کی سرحد بند کریں، یہ ہمیں گولیاں نہ ماریں، یہ ہمارے اوپر شیلنگ نہ کریں، یہ خندق نہ کھودیں، یہ شاور کو ہارٹ پہ بدل نہیں لا سکے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، تو آپ سامنے کتنے بدلے گا؟ ہارٹ کے ثابت ہو گیا جو میرے میں جی جتنے لوگ کو ہارٹ کے جلسے میں تھے، اتنے لوگ نواز شریف اور بلاول بھٹو اپنے لیے لاڑکانہ لاہور میں نکال لائیں، جہاں پہ عمران خان صاحب موجود ہیں، تو سہیل آفریدی صاحب کو سننے کے لیے اور جو ایک امید پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ لوگ جمع تھے، اتنے لوگ نواز شریف بذات خود جلسہ کرے انہیں نکال پائے۔ آپ نے بھرپور کوشش کری ایجوکیشن کی 9 مئی 2023 نواز شریف تو اب 2.5 سال سے حکومت ہے، وہ 10 بندے بھی ایک بھی کانفرنس نہیں کر سکے، ایک بھی جلسہ نہیں کر سکے۔ ناظرین اس پر عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے کہا آج جیل کے اندر پولیس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش، تو اس پر میرا خیال ہے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کب تک ظلم سے حکومت چلاتے رہیں گی، یہ تو ایک دن ختم ہونی ہے۔ ناظرین دوسری طرف انسانی حقوق کی وکالت کرنے والی ایمان مداری نے کہا ہے کہ عمران خان کو انتقامی کارروائیوں کی نشانی بنایا جا رہا ہے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں رہی، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جد و جہد میں شامل ہو جائے۔ وکلا، سول سوسائٹی اور صحافیوں نے بھی آج طریقے توسیع آئین پاکستان کیا، لیکن افسوس کہ عمران خان نے انہیں فل مینڈیٹ دیا محمود اچکری اور راجہ ناصر عباس کو، لیکن کانفرنس تو لمبی چوڑی کی گئی، لیکن اس پہ کوئی حتمی کل بھی آج بھی ان کی ایک روزہ کانفرنس ہے، دیکھنا ہے کہ آج کی کانفرنس میں وہ کوئی حتمی اعلان کرتے ہیں تحریک چلانے کا کہ یا اپنے لیڈر جسے مختلف 6 مقدمات میں 65 سال سزا سنا دی گئی اور مزید سزاؤں کا انتظار بھی کریں گے۔ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی 90% قیادت پر ہزاروں 50,000 سے زیادہ مقدمات، لاکھوں چھاپے، لیکن اس کے باوجود مقبولیت آج بھی لگ رہی ہے کہ ایک ہی مقبول اور ایک ہی قبولیت ہے جو عوام میں عمران خان ہیں۔ توشہ خانہ میں عمران خان کو وہ سزا دی گئی جو انہوں نے جرم نہیں کیا، توشہ خانہ میں چاکلیٹ سے گاڑیاں تک لے جائی گئی، اونے پونے داموں، اربوں روپے کی پراپرٹی لے دی گئی، لیکن کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ خود سینکڑوں کئی سالوں سے حکومت کے خلاف کیس چل رہے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے واشگاف لفظوں میں اپنی جماعت و تحریک دفاع آواز آئین پاکستان کو کہا ہے کہ آپ کو عوام میں جانا ہوگا اور اسی میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام میں جایا جاتا ہے یا پھر حکمرانوں کے ظلم سہتے ہوئے غلامی میں ساری زندگی یہ قوم نے گزارنا ہے۔ عمران خان نے اپنا رول ادا کر دیا، کیا موجودہ حاکم بھی اپنا رول ادا کریں گے؟ نہیں تو عوام اگر سڑکوں پر نہ نکلی تو پھر یقیناً وہ وقت دور نہیں کہ جب موجودہ قوم پوری غلامی کی پاداش میں زندگی گزار دے۔ حکمرانوں سے تو بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کی اہلیہ جو اس وقت کوڑلک جیل میں انہیں ملنے گئی تو ان کے پاؤں میں چوٹ آئی، جنہیں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کر لیا گیا، وہاں یقیناً لاکھوں روپے کا بل بنے گا۔ لیکن آخر میں ناظرین صرف یہ بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو پیغام دیا ہے عمران خان کو، انہیں پیغام دیا تھا، اس پر انہوں نے عوام سے بات کی۔ وہ گزشتہ روز گئے F6 میں اور کوئٹہ کیفے میں، جہاں انہوں نے عوام کا پیغام، عمران خان کا پیغام دیا، نکلو عمران خان کے ساتھ۔ سہیل آفریدی نے کیا گفتگو کی وہ سننا۔ تو ہم ان کے کرپشن پر، جو غلط نظام، جو غلط لوگ اس ملک کے بند کمروں میں پالیسیاں بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں،
गलत हुक्मरानों को आगे लाते हैं, लोगों के करप्शन छुपाते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तानियों का मसला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, इमरान खान का नहीं, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, और हमने इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मिलकर लड़ना है। आज अगर जमहूरी तरीके से मैं जीता हूँ, मेरी बारी है, मैं हुकूमत करता हूँ, मैं डिलीवर कर जाता हूँ, तो लोग दोबारा मुझे वोट देंगे। मैं डिलीवर नहीं कर पाता तो आप लोगों का नंबर आएगा, किसी और का नंबर आएगा, तब मैंने इंतजार करना है। आज आप नाज़रीन, इंतजार वज़ीर करें। आला सैयद अफरीदी कहते हैं इमरान खान का पैगाम है कि हम आवाम का मैंडेट चोरी करने वालों के लिए सड़कों पर आ रहे हैं और उनसे भी गुजारिश करते हैं जो करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और आवाम का मैंडेट चोरी करते हैं, अब ये सिलसिला रोक दिया जाए और मुल्क में इंसाफ और कानून का हो, बोलबाला हो, वरना इस मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरों में होगा। अब देखना यह है कि अवाम इमरान खान की कॉल पर तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या करिए, इमरान खान की बहनों पर मुलाकात पर वाटर कैन से मुबैना तौर पर जहरीला पानी फेंका जाता है और उन्हें पे दहशत गर्दी के मुकदमात भी होते हैं। इस वक्त अपोजिशन की क़यादत तकरीबन सारी की सारी PTI की लीडरशिप पर मुकदमात है। अगर आप ना निकले तो शायद किसी का घर, किसी का कारोबार, किसी का दफ्तर कोई महफूज ना रहेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।